بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وش شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، اس ملک میں آزمائش کا دور ہی ختم نہیں ہو پا رہا ہے. عوام کو بروقت قربانیوں کے لیے تیار رہنے کی باتیں سننا پڑتی ہیں. شاید اس لیے ہی اب عوام ہر کسی نئے بیانیے اور کسی نئی قربانی کی اپیل کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس ملک کی تاریخ میں اتنے بیانیے بدلے گئے ہیں کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. اب سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ کو سچ قرار دینا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا ہے. بس ایک بیان داغ دیا جاتا ہے اور قوم 15-20 دن اسی میں مصروف ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک مصروف رہتی ہے جب تک کہ کوئی نیا بیانیہ نہیں آ جاتا ہے. اس لیے ہی قومی معاملات جمود کا شکار دکھائی دیتے ہیں. اس ملک میں کوئی چیز بھی آگے بڑھتی نظر نہیں آ رہی ہے. اس بیانیوں کی سیاست سے کیسے قوم کی جان جو ہے وہ چھوٹ پائے گی اور کیسے حقیقی عملی سیاست آگے آ پائے گی، اس بارے میں جاننے کے لیے آج ہم نے معروف سینئر صحافی، کالم نگار، تجزیہ کار جناب مظہر برلا صاحب کو دعوت دی ہے. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. مظہر برلا صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں ایک طرف جو ہے وہ بار بار عوام سے قربانی مانگی جا رہی ہے، تو دوسری جانب ایک کے بعد ایک بیانیے کی سیاست چلائی جا رہی ہے. کیا ان دونوں چیزوں سے کبھی عوام کی جان جو ہے وہ چھوٹ پائے گی؟ بہت شکریہ شاہد ندیم احمد صاحب. مدعو کرنے کا گزارش یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے جی پاکستان میں صرف عوام ہی قربانی دے رہے ہیں، کبھی اشرافیہ میں تو قربانی دی نہیں. اب ذرا اس کا جواب تھوڑا لمبا ہو جائے گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں 77 سالوں کی کہانی مختصراً بیان کر دوں. ٹھیک. آپ دیکھیں کہ جب پاکستان بنا ہے تو سب سے پہلے کلیم کی سیاست چلی. جو طاقتور لوگ تھے انہوں نے کلیم حاصل کر لیے، اور جن کے کوئی سرکاری افسران تھے یا طاقتور افسران تھے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بہت سی زمینیں، بہت سے مکانات، بہت سی چیزیں الاٹ کر دی. اس کے بعد جب 50s کا دور آیا، 50 کی دہائی میں کے اینڈ میں اور 60 کی ابتدا میں، تو ایک پرمٹ کا کلچر چلا. اس میں بھی طاقتوروں نے اپنے بانجے بھتیجوں کو، اپنے رشتہ داروں کو پرمٹ دے دیے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ بعض پرمٹ ایسے تھے کہ مثلاً حکومت پاکستان نے فیکٹری لگائی، وہ کہا گیا کہ یہ آپ اس فیکٹری کا پرمٹ لے لیں جی، یہ آپ کے حوالے ہے جی فیکٹری شاہد صاحب. اور اس کے بعد کہا گیا کہ شاہد صاحب اس کو 5 سال آپ چلائیں گے حکومت پاکستان کے نام پر، اس کے بعد یہ فیکٹری آپ کی ہو گئی. تو اس طرح کے کام بھی ہوئے. پھر آپ دیکھیے کہ جو بھٹو دور تھا اس میں یہ ڈیپو سسٹم آ گیا تھا، جس میں راشن کارڈ بنتے تھے، چینی بھی ڈیپو سے ملتی تھی، گھی، آٹا، یہ چیزیں ڈیپو سے ملتی تھی. تو ڈیپو بھی طاقتور لوگوں نے لیے. پھر ضیاء الحق دور میں ایک زکوٰۃ کا نظام بن گیا جی. اچھا، زکوٰۃ کے نظام میں بھی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں نے یہ کیا کہ اپنے جو ان کے اپنے لوگ تھے پارٹیوں کے، ان کو زکوٰۃ کے چیئرمین بنا دیا، اور نہ زکوٰۃ کسی غریب آدمی تک پہنچی، نہ کسی بیوہ تک پہنچی، نہ یتیموں تک پہنچی. بلکہ وہ جو یونین کونسل لیول پہ زکوٰۃ کا چیئرمین تھا
اس نے یہ کیا کہ اسی زکوٰۃ سے اپنی ڈیرے داری بھی چلانی، اسی زکوٰۃ سے اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی ادا کرنا شروع کر دی. تو یہ کھڑواڑ ہوا. پھر ضیاء الحق دور میں بہت سے صنعت کاروں کو قرضے دیے گئے، پھر وہ قرضے معاف کر دیے گئے. تو یہ عجیب کھیل ہوتا رہا کہ قرضے لیے جاتے تھے پاکستان کے نام پر باہر سے، بیرونی دنیا سے، اور اندرون ملک وہ قرضے دے دیے جاتے تھے بڑے بڑے مگرمچھوں کو، اور پھر وہ معاف کر دیے جاتے تھے. صحیح. 80 کی دہائی میں پلاٹوں کی سیاست بھی ہوتی رہی، ہر ایم این اے کو پلاٹ مل جاتا تھا، ہر ایم پی اے کو پلاٹ. پھر جب نواز شریف وزیر اعلیٰ بنے 85 میں جی تو انہوں نے ہر ایم پی اے کو 2 نائب تحصیلدار اور 2 ASI بھرتی دے دیے. کیا بس آپ اپنے رشتہ داروں کو لائیں بھرتی کر. اب ان میں سے بہت سے لوگ SP بنے، DIG بنے، ڈپٹی کمشنر بنے، کمشنر تک گئے، اور تھے وہ اس قابل نہیں تھے وہ MP کے رشتہ دار تھے. میں بہت سے اس دور کے سیاستدانوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو نائب تحصیلدار بھرتی کروایا یا ASI بھرتی کروایا، اور وہ پھر نائب تحصیلدار صاحب جو تھے وہ ڈپٹی کمشنر تک پہنچ گئے، اور جو ASI تھا وہ DIG تک پہنچ گیا. تو یہ ایک ظلم ہوتا رہا. اب 90 کی دہائی میں آ جائیں. 90 کی دہائی میں شاہد صاحب پہلا جو عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا کہ 1991 میں نواز شریف کی حکومت تھی، انہوں نے غلام احمد بلور کو ریلوے کا وزیر بنا دیا. اور جو ہی وہ چونکہ ٹرانسپورٹ کے سے وابستہ تھے تو پاکستانی ریلوے کو دھچکے لگنا شروع ہو گئے. ایک تو وہ جو مال گاڑی تھی وہ ختم ہو گئی کہ ٹرالے چلتے تھے جی ان کے، یہ جو غلام احمد بلور ہیں ان کے علاقے کے لوگوں کے. پھر اس میں ہمارا ٹرانسپورٹ مافیا بھی شامل ہو گیا اور انہوں نے ہمارا ریلوے کے نظام کا پٹرا کر دیا. رہی صحیح کسر میاں نواز شریف نے بہت سے ریلوے ٹریک ختم کر کے وہ بھی نکال دی کسر. وہ ریلوے ٹریک کون کھا گیا، کس نے کھائے، اور وہ جو ریلوے کی زمینیں تھیں وہ کدھر گئی، کوئی حساب نہیں. اسی ٹرانسپورٹ مافیا نے عوام کے لیے ایک بس ہوتی تھی GTS کی بس، مختلف شہروں کے درمیان چلتی تھی. اچھا وہ پنجاب میں بھی تھی، یہ صوبہ سرحد میں بھی تھی جو پختونخوا ہے. وہ جو پنجاب میں بسیں تھیں ان کا اڈا ہر شہر کے مرکز میں تھا. اچھا وہ بسیں ختم کر دی گئی، ان بسوں کو کس نے بیچا، کس نے کھایا، کوئی پتہ نہیں. وہ جو GTS کے اڈے تھے وہ جو شہروں کے مراکز میں تھے ان پر کون قابض ہو گیا، وہ کس نے ہڑپ کر لیے، یہ بھی کوئی خبر نہیں. تو خبر تو ہے لیکن ہمارے وہ ادارے جو حساب کتاب لیتے ہیں انہوں نے حساب کتاب نہیں لی. خبر تو یہ ہے کہ یہی اشرافیہ کے لوگ ان پہ قابض ہو گئے. اور 90 کی دہائی میں 92 میں ایک دن ایسا آیا کہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں بھی $2 ارب تھے اور انڈیا کے اکاؤنٹ میں بھی $2 ارب تھے. تو انڈیا کے وزیر تھے اس وقت خزانہ کے منموہن سے، اور نرسمہا راؤ ان کے وزیر اعظم تھے. تو انڈیا کے وزیر خزانہ اپنے وزیر اعظم کے پاس گئے. انہوں نے کہا کہ دیکھیے پرائم منسٹر صاحب، پردھان منتری صاحب، پاکستان چھوٹا ملک ہے، انڈیا بہت بڑا ملک ہے، لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج انڈیا کے خزانے میں بھی $2 ارب ہے اور
پاکستان کے خزانے میں بھی 2 ارب ڈالر ہے. ٹھیک. تو ان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ صاحب آپ پھر کوئی کریں پالیسی بنائیں. تو منموہن سنگھ نے ایک بریفنگ دی ان کو. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ انڈیا کم از کم 20 سال ان لائنوں پر چلے تو پاکستان سے کہیں آگے نکل جائے گا. ٹھیک. وہ بریفنگ اس وقت کے وزیر اعظم کو بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. جب منموہن سنگھ نے وزیر اعظم کے منہ سے ٹھیک ہے کا لفظ سنا تو انہوں نے کہا جی ایسے نہیں, اس کاغذ پہ آپ کے علاوہ اپوزیشن لیڈر بھی دستخط کریں گے. ٹھیک. تو اپوزیشن لیڈر تھے واجپئی, ان کے بھی دستخط ہو گئے. تو انڈیا نے 92 سے ان لائنوں پر چلنا شروع کر دیا. ٹھیک. اور آج 2025 میں بھی انڈیا انہی لائنوں پر چل رہا ہے. ٹھیک. اس نے انڈیا کی تقدیر بدل دی. 92 میں ہمارے جو وزیر خزانہ تھے میاں نواز شریف کے دور میں جی وہ قومی اسمبلی میں ایک ایکٹ لاتے ہیں کہ ڈالرز باہر لے جانے پر کوئی پابندی نہیں. اب آپ کمپیریزن کریں کہ انڈین منسٹر نے کیا کیا اور پاکستانی منسٹر نے کیا کیا. ٹھیک ہے. ایک ایکٹ لایا گیا کہ جناب ڈالرز لے جانے پر کوئی پابندی. ٹھیک. 26 سال یہ دھندا چلتا رہا شاہد صاحب. پاکستان سے ڈالر جانا شروع ہو گیا. ٹھیک. 90 سے پہلے منی لانڈرنگ نہیں تھی. ٹھیک. یہ منی لانڈرنگ 90 کے بعد شروع ہوئی. یہ جب ایکٹ پاس ہوا اور حکومت کی سرپرستی میں شروع ہوئی. ظاہر ہے اس وقت نواز شریف حکمران تھے, جی جی, ان کی سرپرستی میں شروع ہوئی. اور ان کے سمدی جو تھے وزیر خزانہ تھے وہ سب کو پتہ. جی جی. اس کے بعد بے نظیر کی حکومت آ گئی ٹھیک. 1993 سے 1996. جی جی. اس میں یہ شروع کیا انہوں نے آئی پی پیز کے اگریمنٹ. یہ جو بجلی لوگوں پر بجلی بن کے گری, جی جی, بے نظیر بھٹو نے کچھ معاہدے کیے, اس کے بعد کچھ نواز شریف نے معاہدے کیے جو آج تک پاکستانی معیشت کے گلے پڑے ہوئے ہیں. اور اگر ان معاہدوں کی گہرائی میں جائیں کہ وہ بجلی بنائیں نہ بنائیں ان کو ادائیگیاں ہو جائیں گی, اور ادائیگیاں بھی ڈالر میں ہو رہی ہیں. اور اگر شاہد صاحب اس کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ساری کمپنیاں انہی کی یا ان کے رشتہ داروں کی یا ان کے دوستوں کی ہیں. تو یہ اشرافیہ تو اس طرح لوٹتا رہا ہے. اب آپ دیکھیں کہ ایک سرکاری ٹی وی تھا, وہ نجی چل رہا, اس میں بھرتیاں انہوں نے سیاسی کی ہیں. اس پہ کیا کیا کہ بجلی کے بلوں میں ٹی وی کا ٹیکس لگا دیا, اور ہر بل میں 35 روپے پی ٹی وی کو ملنا شروع ہو گئے. اور 35 روپے ریزیڈینشل, اس میں مساجد بھی شامل ہیں, قبرستانوں کی بجلی بھی شامل ہو گئی. اور جو کمرشل میٹر ہیں ان میں یہ رقم زیادہ ہے. تو یہ جو 15-16 ارب کا ٹیکہ لگتا ہے عوام کو, یہ بھی اشرافیہ کے لیے ہے. اب پاکستانی عام آدمی ٹیکس دیتا ہے, مگر اس کے ٹیکس کے ریٹرن میں اس کو کیا ملتا ہے؟ دنیا میں جو ریاستیں ہیں, فلائی ریاستیں, جیسے ناروے ہے, جیسے برطانیہ ہے, جیسے کینیڈا ہے, اگر وہاں کے لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو ان لوگوں کی ساری ذمہ داری حکومتیں اٹھاتی ہیں, ان کی صحت کی, ان کی تعلیم کی, ان کی رہائش کی, ان کے کھانے پینے کی. یہاں تو ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا, ٹیکس لیتے ہیں لوگوں سے. اور اس ٹیکس سے کیا ہوتا ہے؟ اس ٹیکس سے ان کے پروٹوکول کی گاڑیاں چلتی ہیں. دیکھیے 5 سے 6 ارب روپے کا تو صرف پٹرول پڑتا ہے لوگوں کے کندھوں پہ, لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آتی. اور ان کے جو ابھی بھی دیکھیے پاکستان کے لوگ تنگ ہیں, غربت ہے, مگر حکمرانوں کے للے تللے وہی ہیں. ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا لی ہیں. اور پاکستان جیسے معاشرے میں
جہاں ہر لمحہ ناانصافی ہوتی ہے، وہاں آپ دیکھ لیجئے کہ ایک جج جو ہے سپریم کورٹ کا، اس کی تنخواہ 34-35 لاکھ ہے، اور باقی اس کے ساتھ جو لوازمات ہیں وہ ڈال لیں تو یہ 50 لاکھ بن جائے گا۔ ایک میں آپ کو اور لطیفہ سناؤں، یہ جی جی لطیفہ ہے، جی جی ہے حقیقت، لیکن یہ لطیفہ اس لیے ہے کہ لاہور میں یہ جوہر ٹاؤن جو جگہ ہے، جی جی وہاں پہ جسٹس ارشاد حسن خان کا گھر ہے۔ ٹھیک جسٹس صاحب پچھلے 28 سال سے امریکہ میں رہ رہے ہیں، ان کا گھر خالی پڑا ہوا ہے، جی جی لیکن چونکہ جج صاحب کا گھر ہے، سابق جج صاحب کا، ان کی حفاظت پتہ نہیں بڑی ضروری ہے، تو ان کے گھر کے ایک کونے پہ 8 پولیس والے اور دوسرے کونے پر بھی 8 پولیس والے، جی جی وہ ان کی ڈیوٹیاں بھی بدلتی ہیں اور وہ گھر کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور پولیس والے چونکہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں گھر کے، جی جی انہوں نے ظاہر ہے ان کو گرمی میں گرم موسم جو ہے اس میں پنکھے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جی جی تو انہوں نے ڈائریکٹ کنڈے ڈالے ہوئے ہیں۔ ٹھیک تو یہ تو تماشے ہیں۔ اب اس ملک میں جو گیس چوری ہوتی ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہ گیس کے نام پہ کتنا سبسڈائز کرتے ہیں، فیکٹریوں کو سبسڈائز گیس دی جاتی ہے، جی جی اس کے باوجود پاکستان میں وہی فیکٹریوں والے گیس چوری کرتے ہیں۔ کئی پروجیکٹ ایسے ہیں جو بند پڑے ہیں۔ اچھا، یہ جو پاور پروجیکٹس ہیں، ان میں بہت سا ڈیزل کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ بیسیکلی یہ اشرافیہ جو ہے وہ کرپٹ ہے، اس کی کرپشن کی وجہ سے یہ دھندا نیچے آیا، اور آج پاکستان کا کوئی محکمہ، کوئی ادارہ ایسا نہیں جہاں کرپشن نہ ہو۔ اب پاکستان میں دیانتدار لوگوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے۔ پاکستان اچھا، اس میں برلا صاحب ساروں کو جو ہے عام بندہ جو ہے وہ قربانی کا بکرا بنا ہوا ہے، اور اسی سے پھر ہر بار جو ہے ہر نئے بجٹ کے ساتھ اس پہ قربانی جو ہے مزید جو ہے کھنڈی چھری جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کے گلے پہ چلائی جاتی ہے۔ ایک طرف تو یہ مسئلہ جو آپ نے تفصیل سے بتا دیا، دوسری طرف جو ہے بیانیے کی سیاست ہے، جو بیانیہ جو ہے ایک کے بعد ایک گڑا جاتا ہے اور عوام کو اس قربانی اور اس تکلیف سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرف لگا دیا جاتا ہے۔ اب پھر جو ہے میاں صاحب جو ہے ایک نئے امن کے بیانیے کے ساتھ جو ہے وہ متحرک سیاست میں ہونے لگے ہیں۔ کیا میاں نواز شریف جو ہے نئے بیانیے کے ساتھ کامیاب ہو پائیں گے اور مسلم نون کا کھویا مقام جو ہے وہ اسے دوبارہ دلا پائیں گے مظہر برلا صاحب؟ شاہ صاحب، آپ ایک تو سوال ایسا کرتے ہیں کہ مجھے چاہتے نہ چاہتے ہوئے ماضی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ کوئی بات نہیں جی، آپ نہیں، مختصر روشنی ڈال دیا کریں۔ آپ کا سوال لیکن یہ اچھا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتے ہیں، بالکل سوال آپ کا بہت شاندار ہے، ٹھیک، لیکن آپ بیانیہ دیکھیے کہ 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی حکومت تھی۔ جی جی ساہیوال جیسے زرخیز علاقے میں کوئلے کا ایک پروجیکٹ لگا دیا گیا، اور جب اپریل 2022 میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور شہباز شریف اس کے سربراہ بنے، تو شہباز شریف ایک دورے پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کس بیوقوف نے پلانٹ لگایا تھا، ٹھیک، یہ زرعی زمین ہے، اس زرعی علاقے میں کس بیوقوف نے لگایا تھا۔ ٹھیک، ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ حضور کی حکومت میں حضور وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے، جی جی اور ان کے بھائی نے لگایا تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ 80s کے اینڈ پہ جب بے نظیر بھٹو پاکستان آئی تو ایک بیانیہ انہوں نے گھڑا کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ ٹھیک، اچھا، وہ مولانا آزاد سے فتویٰ بھی لیا اور بھی مولویوں سے فتوے لیے، اور نون لیگ جناب جلسوں میں وہ نثار علی خان اب بھی شرمندہ ہے، کہتے میں بھی تقریریں کرتا تھا کہ جی عورت کی حکمرانی جائز نہیں۔ آج
عورت کی حکمرانی جائز ہو گئی. جی یہ بیانیاں جو بناتے ہیں نا لوگ, یہ کبھی بھی ایک بیان پہ قائم نہیں رہتے. اب امن و امان کا چکر چلا کے خود وہ بیلاروس چلے گئے اور بیلاروس سے سنا لندن جا رہے. اب بیلاروس انہوں نے اتنا مہان بنا دیا ہے ملک. جی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیلاروس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کو 2021 میں کرپٹ ترین آدمی قرار دیا گیا. اب وہ جیسے چرسی کو پہچان لیتا ہے تو یہ چور اور ٹھگ بھی ایک دوسرے کو اسی طرح پہچان لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے, مجھے ابھی انفارمیشن نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ شریف فیملی بیلاروس میں کچھ انویسٹمنٹ کر رہی ہے, اپنا بزنس بنا رہی ہے. اس کی وجہ کہ ان کے خاندان کے سب لوگ جب بیلاروس گئے ہیں تو وہ اس لیے جانا ہوتا ہے کہ چونکہ کچھ پیپرز پہ سائن کرنا ہوتے ہیں, آپ کی وہاں کمپنی رجسٹریشن ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بیلاروس میں یہ اپنا ٹھکانہ بنا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ قومی مفاد میں نہیں گئے ہیں, ذاتی مفاد میں گئے؟ قومی مفاد تو دفن ہو چکا ہے. جی شاہد صاحب, آج کل جو لوگ کہتے ہیں نا, بہت سے لوگ, کہ فلاں ادارے کے سربراہ سے فلاں ادارے کے سربراہ سے چیف جسٹس سے اپیل ہے کہ وہ حل کریں, یہ کریں, وہ کریں, انہی کے باعث تو یہ چور اچکے حکمران بنتے ہیں. جی تو پاکستان میں قومی مفاد کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. یہ بڑی بدقسمتی ہے. پاکستان میں جتنے اداروں کے سربراہ ہیں یا حکومتوں کے سربراہ ہیں, انہیں کوئی خوف خدا نہیں. یہ قومی مفاد کو نہیں دیکھ رہے. کیا بلوچستان میں اگر حالات سیدھے کرنے ہوں, اگر قومی مفاد عزیز ہو, تو بلوچ ہمارے بھائی ہیں, ان سے بات نہیں ہو سکتی. کیوں ان کے سروں پر نواب اور سردار مسلط کیے ہوئے جنہیں لوگ ووٹ نہیں دیتے؟ تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب ایک نیا شوشہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. ڈاکٹر مالک کی بات نہیں مانیں گے بلوچ. ڈاکٹر مالک تو خود جب وزیر اعلیٰ رہے 2.5 سال تو لوگ ان سے مایوس ہوئے. ان کے بھائی شہباز شریف صاحب اور یہ خود بھی, ان کو چاہیے تھا کہ یہ وہاں جاتے, بجائے کہ انہیں بلایا گیا. اور نہ شہباز شریف صاحب وہاں افتتاح کرنے کسی منصوبے کا جا رہے ہیں, نہ یہ وہاں جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں. جلسے بھی پنجاب میں کر رہے ہیں امن کے لیے. اب آپ دیکھیں نا کہ گلیاں نالیاں خراب ہیں منڈی ڈابا سنگھ کی. جی تو آپ گلبرگ لاہور میں جلسہ کریں کہ اس کی مرمت ہو جائے گی. یہی چکر ہے نا کہ بلوچستان میں جاتے نہیں. یہ آپ نے درست فرمایا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہاں افتتاح کرنے نہیں جا رہے. انہیں کہا بھی گیا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں جی میں سیکورٹی تھریٹ ہے مجھے, میں نہیں جاتا. تو جب وزیر اعظم نہیں جا رہا تو کوئی اور غیر ملکی کیوں جائے گا؟ اب آپ دیکھیے یہ جو اچھا, اسی حوالے سے میں آگے ایک سوال کرتا چلوں کہ زرداری صاحب کنال منصوبے پہ دستخط کر کے ایک طرف کنال منصوبے نہ کھپے کا بیانیہ ہے, تو دوسری جانب منرل فارم پر سرمایہ کاری نشانہ ہے. بیلاروس میں بھی ساری حکمران فیملی جو ہے معاہدے کرنے کے بہانے دورے پر جا رہی ہے. حکمران کب اپنی ذات سے نکل کر قومی مفاد کا سوچیں گے اور اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کریں گے؟ بہت اچھی بات ہے, بڑا اچھا سوال ہے. گزارش یہ ہے کہ جب یہ آصف زرداری صاحب کینالز کے منصوبے پہ سائن کر کے چلے جاتے ہیں, سندھ میں ایک لہر اٹھتی ہے نہروں کے خلاف. تو پیپلز پارٹی کے پاس چونکہ سندھ کارڈ ہے صرف, ان کی خواہش کوشش ہے کہ ہم سندھ کارڈ بچائیں. اب انہوں نے وہاں جا کے نہروں کے خلاف باتیں شروع کر دی. میں جب بھی پیپلز پارٹی کو دیکھتا ہوں تو مجھے دلہ بھٹی یاد آتا ہے کہ جب وہ پنڈی بھٹیاں میں ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا ہم لگان نہیں دیں گے, ٹھیک ہے, ہم ٹیکس ادا نہیں کریں گے. لیکن جب اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو کہتا مائی باپ حاضر, ہم آپ کو ٹیکس دیں گے, لگان دیں گے. کس نے کہا نہیں دیں گے؟
تو پیپلز پارٹی جب پنڈی اسلام آباد آتی ہے جی ہاں تو کہتی ہے جناب بالکل نہریں بننی چاہیے، کسی نے کہا نہیں بننی چاہیے، اور جب سندھ جاتی ہے تو وہاں کہتے ہیں کہ نہریں نہیں بننے دیں گے۔ میرا خیال ہے ان کی منافقت کی سیاست اب بالکل آخری سطح پر بے نقاب ہو رہی ہے۔ ٹھیک پہلے بھی منافقت تھی، اب آپ مجھے بتائیے شاہد صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے اور آپ کے ناظرین نے کئی جلسے دیکھے جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کہتے تھے کہ میں لاڑکانہ پشاور لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، جی بالکل وہ دوسرا بھی اس کو چور کہتا تھا، دوسرا کہتا تھا کہ یہ مولوی ضیاء الحق کی اولاد ہیں اور ان سے ہاتھ ملانا بھی ایسا جرم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ جی جی یہ ان کے مفادات ہیں ذاتی جو انہیں اکٹھا کرتے ہیں۔ لوگ ان دونوں کو ووٹ نہیں دیتے، ٹھیک لوگ ووٹ عام آدمیوں کو دے رہے ہیں، اور یہ چونکہ مافیا کے لوگ ہیں لہذا دوسرے مافیا سے مل کر یہ مینج کرتے ہیں۔ مگر میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اب مافیاز کا جادو ٹوٹ جائے گا، مافیاز اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکیں گے، اسی لیے یہ دوسرے ملکوں میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ دعوت تو دے رہے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں لوگوں کو، جی جی جب آپ اپنا چوری کا پیسہ آپ کے حکمران یہاں نہیں رکھتے تو لوگ اپنا دیانتداری کا ایمانداری کا پیسہ پاکستان میں کیوں انویسٹ کریں گے؟ ٹھیک یہ بھولے بادشاہ ہیں سارے، یہ خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں، لوگ اندھے ہیں، دنیا اندھی ہے۔ دنیا میں جتنے بزنس مین ہیں وہ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے حکمران تو پاکستان میں پیسہ نہیں رکھتے، تو ہم کیوں لگائیں؟ پھر جہاں آپ نے سرمایہ کاری کرنی ہو وہاں امن و امان بڑا ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ ازبکستان ہے، ازبکستان میں اس سال یہ مالی سال جا رہا ہے، اس میں 36 ارب ڈالر کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ جی جی پچھلے سال 24 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی تھی، اور ہمارا پاکستان جس کے پاس بہت کچھ ہے، وسائل ہے، 1 ارب ڈالر کو ترس رہا ہوتا ہے۔ وہ اسی لیے ترس رہا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو حکمران ہیں، جی جی جو پاکستان میں حکمران طبقہ جتنا بھی ہے، دنیا ان کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہے، دنیا ان پر مطمئن نہیں، نہ پاکستان کے لوگ مطمئن ہیں۔ تو یہ جتنا مرضی بیانیاں گھڑے، 3 سال سے یہ گھڑ رہے ہیں، سرمایہ کاری آ رہی ہے، اتنے ڈالر آ رہے ہیں فلاں، آج تک کوئی 1 ڈالر نہیں آیا، بلکہ ڈالر یہاں سے گئے ہیں، اب بھی جا رہے ہیں، اور جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں لیکن کوئی ان پر توجہ نہیں دے رہا۔ مظہر بلال صاحب، لیکن دنیا چاہے ان پہ اعتبار کرے نہ کرے، لیکن انہیں نالے والے تو ان پہ اعتبار کرتے ہیں نا، تو یہ آزمائے ہوئے کو بار بار اقتدار میں لانے والے کب ان سے عوام کی جان چھڑائیں گے اور کب عوام کے حقیقی نمائندے ایک پیج پر لائیں گے؟ کیا اس بارے بیک ڈور مذاکرات چل رہے ہیں اور امریکی نمائندے بھی طاقتور حلقوں کے ساتھ عوامی نمائندوں سے کیا مل رہے ہیں؟ یہ جو ایک پارٹ آپ کے سوال کا پہلا ہے، جی جی اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ایک گھر کے بچے چوری کریں جی جی تو ایک دن کوئی معاف کر دے گا، 2 دن معاف کر دے گا، 4 دن معاف کر دے گا، 5ویں دن وہ چوروں کے باپ کو بھی لے آئیں گے کٹہرے میں۔ ٹھیک تو جو لانے والے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے یہی چور چکے مسلط کیے تو پھر عوام جو چور چکوں سے متعلق سوچتے ہیں وہی ان کو لانے والوں کے متعلق سوچیں گے۔ دوسری بات جو ہے بیک چینل مذاکرات کی، وہ چل رہے ہیں، وہ چلیں گے تو پاکستان کا کوئی کام چلے گا، چونکہ پاکستان میں پچھلے 3 سال سے انسانی آزادیاں سلب ہیں، پاکستان میں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے،
پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے. پاکستان میں جمہوری آزادیاں بھی پامال ہوئی ہیں. پاکستان میں انتخابی سیاست بھی پامال ہوئی ہے. پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کا کلا بھی دبایا جا چکا ہے. پاکستان میں قائم جو عدالتیں ہیں وہاں بھی شاید ان کے دروازوں پر قفل لگ چکا ہے. تو یہ سارا کچھ نہیں رہ سکتا اس طرح کا نظام. تو یہ بدلے گا. ظاہر ہے بیرونی دنیا نے بھی، پاکستان ایک ملک ہے، وہ اس ملک کے ساتھ مراسم رکھنے ہیں. تو بیرونی دنیا اسی لیے کوئی جمہوریت کا بل آ رہا ہے، کوئی اور بل آ رہا ہے. ایک انگلینڈ میں بھی بل آ رہا ہے، جیسا ڈیموکریسی بل امریکہ میں آیا ہے ویسا ہی برطانیہ میں ایک بل ٹیبل ہونے جا رہا ہے. اچھا، یہ جو صاحب بات ہو رہی تھی کہ امریکہ نمائندوں کے ملنے کی، جہاں بیک ڈور آپ نے تصدیق کی کہ مذاکرات چل رہے ہیں، وہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکی نمائندے بھی جو ہیں وہ آ کے نہ صرف طاقتور حلقوں سے بلکہ عوامی نمائندوں سے بھی مل رہے ہیں؟ اور اس ملنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر سرکتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس کی جگہ عوامی حکومت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ایک پیج پر تو شاید حکمران اب نہیں رہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہے. اور جب اب امریکن ڈیلیگیشن آئیں گے جو جن میں سے کچھ لوگ آ بھی چکے ہیں پاکستان، تو وہ ظاہر ہے عام لوگوں سے بھی ملیں گے. عام لوگوں سے مراد یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں سے بھی ملیں گے، وہ میڈیا کے لوگوں سے بھی ملیں گے، اور ہو سکتا ہے وہ عام شہریوں سے بھی کسی ریسٹورنٹ میں بات کریں، کسی ہوٹل میں بات کریں، آتے جاتے بات کریں. تو ان کو ایک ٹرو پکچر آ جائے گی. جو ہی ان کے پاس اصل تصویر آئے گی تو پھر اصل تصویر پہ بحث ہوگی. اصل تصویر پہ جب بحث ہوگی تو یقیناً یہ حکمران نہیں رہے. اچھا، اصل تصویر کو بدلنے کے لیے اپوزیشن کو توڑا جا رہا ہے، اس میں بلاک بنائے جا رہے ہیں، فارورڈ بلاک کی جو ہے وہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب تک کہ کوئی فیصلہ سازی کریں، ان کے فیصلے کو ایک بار پھر بدلنے کے لیے جو ہے اپوزیشن کو کمزور کیا جا رہا ہے، کیا اپوزیشن دھڑوں میں بڑھ جائے گی اور وہ جو مقصد کے لیے انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں ضائع ہو جائیں گی؟ پھر شاہد صاحب، پاکستان پہلے جیسا نہیں رہا. پاکستان میں سیاسی شعور بہت بڑھ چکا ہے. اس کا ایک نمونہ آپ نے پچھلے الیکشن میں دیکھا. طاقتوروں نے 2 پارٹیاں بنائی، ایک استحکام پاکستان پارٹی بنائی اور ایک ادھر پرویز خٹک نے پارٹی بنائی. دونوں پارٹیوں کو لوگوں نے منہ نہیں لگایا. اچھا، پھر لیکن حکومت نے منہ لگا لیا. آج انہی کے لوگ جو ہیں وہ حکومت کے اہم عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اہم وزیر بنے ہوئے ہیں. آپ گزارش تو سن لی. جی میں اسی لیے ایڈ کیا. 2 پارٹیوں کو لوگوں نے منہ نہیں لگایا. جو باقی 2 بڑی پارٹیاں تھیں جن پر اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ رکھا، ان کے لوگ بھی ہار گئے. تو جب ان کے لوگ بھی ہار گئے اور وہ جو 2 پارٹیوں کو قبول نہیں کیا، تو یہ پاکستان میں ایک سیاسی چینج تھی. اس سے پہلے پاکستان میں جس کو بھی طاقتور لوگ چاہتے تھے لوگ اسی کو ووٹ دیتے تھے، الیکشن میں وہی جیتتا تھا. اب اس کے مقابلے میں وہ جو ایک پارٹی ہے اس کو توڑا گیا، اس سے نشان بھی چھینا گیا، اس کے امیدواروں سے کاغذات بھی چھینے گئے، اس کے جو ان کے امیدواروں کے تجویز کنندہ یا تائید کنندہ تھے ان پر بھی زندگی تنگ کی گئی، مگر اس کے باوجود وہ پارٹی جیت گئی. تو اب توڑنے کی جتنی مرضی کوشش کر لیں، الیکشن سے پہلے بھی یہ عمل کیا گیا تو آپ بھی کر لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو الیکشن سے پہلے لوگ ٹوٹے تھے وہ بھی بندے تھے، عام سیاستدان تھے جو اب ٹوٹیں گے، اگر ٹوٹیں گے. ویسے تو ٹوٹتے نہیں، چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی سیاست عمران خان سے وابستہ ہے. اگر عمران خان سے وابستگی ان کی آج ختم ہو جائے تو وہ زیرو ہو جائیں گے، لہٰذا ایک تو وہ ٹوٹیں گے نہیں.
آپس میں وہ اختلاف ان کے ہیں لیکن وہ ٹوٹیں گے نہیں، اور اگر ٹوٹے بھی تو ان کی عزت نہیں ہوگی. تو پاکستانی سیاست کا جو چلن ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور وہ پہلے جیسا نہیں رہا. اگر پہلے جیسا ہوتا تو جس پارٹی کی آج حکومت ہے ان کا کوئی بندہ تو لاہور سے جیت جاتا. اصلی طور پر تو نہیں جیتا. ان کا جو قائد ہے وہ مانسیرا سے بھی ہارا، وہ لاہور سے بھی ہارا، اور اس خاتون کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے جس سے وہ ہارا. اور دیکھیے پنجاب میں ایک بڑا محکمہ ہے ہیلتھ، تو اس خاتون وہ ہیلتھ کی منسٹر رہی ہے، اس پہ کوئی کرپشن کا کیس تو نہیں ہے نا. یہ جو لوگ دیکھیے پی ٹی آئی کے جو لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں ان پر کرپشن کے کیسز نہیں ہیں، ان پر جھوٹے سیاسی مقدمات بنے ہوئے ہیں، کرپشن کا کیس نہیں ہے. اچھا یہ جس خاتون کا آپ نے ڈاکٹر یاسمین کا ذکر کیا، اسی خاتون نے میاں نواز شریف کو بیرون ملک بھیجنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. آج اس کی بھی تو وہ سزا بھگت رہی ہیں. ہاں بالکل بھگت رہی ہیں. اب انہوں نے کیا کردار ادا کیا؟ دیکھیے ابھی ہم اسی پروگرام میں مافیاز کا کردار ڈسکس کر رہے تھے. بالکل. تو طاقتوروں کا وہ کردار اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کردار کے باعث عدالتیں بھی 50 روپے کے اسٹامپ پہ دھوکہ کھا جاتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹرز کی کیا مجال ہے کہ ایک ان کے کندھے پہ کن پٹی پہ گن رکھی ہو تو وہ جیسی رپورٹ کہیں گے ویسی آئے گی. ٹھیک. تو یاسمین راشد کو بھی تو ویسی رپورٹیں دکھائی جاتی تھی. اب دیکھیے یاسمین راشد تو چلو ایک عام خاتون ہے، سیاستدان ہے، تو جو دھوکہ ہائی کورٹ کے ساتھ ہوا، عدالت کے ساتھ ہوا، عدالت نے کبھی پوچھا تھا؟ انہوں نے تو کہا تھا 50 روپے کے اسٹامپ پہ کہ اتنے دنوں بعد یہ آ جائیں گے، اور عدالت نے بھی وہاں جانے دیا جہاں عدالت کی حدود ہی نہیں. تو یہ طاقتور مافیا تو اس طرح کے کام کرتا ہے. عدالت نے تو نہ صرف انہیں نہیں پوچھا بلکہ عدالت نے جو اپنے فیصلے کیے ان پہ جب عمل نہیں ہوا عدالت نے تو ان کا بھی نہیں پوچھا. یہ تو سلسلہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ یہاں کا مافیا اتنا مضبوط ہے کہ وہاں کوئی بھی جو ہے وہ پر نہیں مار سکتا. لیکن اس کے ساتھ آخری سوال مظہر اللہ صاحب یہ ہے کہ حکومت دعوے دار کہاں انویسٹمنٹ لانے کی، ترقی اور خوشحالی کے راہ پہ گامزن کرنے کی، لیکن یہ گزشتہ دنوں ایک رپورٹ جو آئی ہے طاقتور ملکوں کی، اس میں انڈیا اور بنگلہ دیش کا نام ہے، پاکستان ایٹمی قوت ہوتے ہوئے بھی اس کا نام نہیں ہے. یہ کتنا باعث شرم ہے. اور دوسری طرف ان حکمرانوں کے بیانیے ہیں کہ ہم نے ملک کو جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کر دیا ہے، ہم جو ہے وہ سر فہرست ترقی یافتہ ملکوں کی فہرست میں شامل ہونے جا رہے ہیں. شاہد صاحب دعوے کو جو مرضی کرے، سرمایہ کاری سب کے سامنے ہے کہ نہیں آ سکی. آپ نے بنگلہ دیش انڈیا کی مثال دی، میں ساتھ افغانستان کو بھی شامل کرتا ہوں. اس افغانستان میں جہاں آج تک ریلوے ٹریک نہیں بچھا تھا، اب وہاں ریلوے ٹریک بچ چکا ہے، وہاں ٹرینز چل رہی ہیں، افغانستان ترقی کر رہا ہے. اور پھر آپ کرنسی ریٹ چیک کریں، اس پورے خطے میں افغانستان کا ریٹ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، اس کے بعد بنگلہ دیش ہے، اور ہم سب سے نیچے ہیں. وہ دعوے جتنے مرضی کریں، دعووں کا کیا ہے؟ آپ نے ہوائی قلعے بنانے ہیں، بناتے رہے. آپ نے وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ منہ نال جو چوڑ بنانا گوڑ کا نو کٹ رکھیے، مٹھا کا نو کٹ رکھیے. تو یہاں تو دعوے ہیں صرف، حقیقت کچھ نہیں. حقیقت وہی ہے جو آپ نے بیان کر دی ہے، جو ایک رپورٹ پڑھ دی ہے وہی حقیقت ہے. نہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت جو ہے ان کو بھی نظر آ رہی ہے جن کو اصل میں دیکھنا چاہیے، اور دیکھنے کے بعد جو ہے
وہ ان کی سرپرستی نہیں کرنی چاہیے بلکہ عوام کے فیصلوں کو اہمیت دینی چاہیے. آئیڈیل بات تو یہی ہے کہ اہمیت دینی چاہیے. جی جی لیکن آپ جب ملے ہوں کسی کے ساتھ، جی جیسے آپ کورٹس میں ججز مینج کر کے لائے گئے ہیں، جی تو آپ جب کسی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کہیں گے، آپ چوری بھی ہونے دیں گے. کاش اس ملک کے فیصلہ کرنے والے اداروں میں ایسے لوگ جاگ جائیں کہ ہمارا چمن لٹ رہا ہے، ہمارا گلستان برباد ہو رہا ہے، ہمارا وطن برباد ہو رہا ہے، وہ ایک دفعہ سر اٹھا کر یہ تو کہیں کہ یہ روکا جائے، یہ سارا جھوٹ جو ہے اس کو روکا جائے، یہ جعلی بیانیوں کو روکا جائے، یہ جتنے جھوٹ بولتے ہیں معاشی ترقی کے اس کو روکا جائے، اور وہ حقیقت کا آئینہ بیان کرے اور وہ لوگوں کے اصلی نمائندوں کے حوالے اقتدار کرے، تب پاکستان ترقی کرے گا. بہت شکریہ اس خوبصورت پیغام کے ساتھ اور اس وضاحت کے ساتھ کہ ملک جو ہے اور ملک کے فیصلہ سازوں کو اب سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا اور عوام کے فیصلوں کو، عوام کی خواہش کا احترام کرنا ہوگا. تبھی یہ ملک صحیح معنوں میں جو ہے وہ آگے بڑھ سکتا ہے اور ترقی یافتہ ملک کی لسٹوں میں بھی شامل ہو سکتا ہے. ورنہ یوں ہی اس کا نام جو ہے وہ نہ صرف 50 بچے 100 میں سے بھی نیچے ہوتا آخر ایک دن اس کسی بھی لسٹ میں نظر نہیں آئے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. بہت شکریہ بلا صاحب.